ہمنا اسلامک کڈ ٹی وی۔ قصے انبیاء۔ آج کی کہانی ایک ایسے سمے کی ہے جب ظلم اپنی ساری حدیں پار کر چکا تھا، لیکن اللہ کی قدرت اور ایمان کی روشنی ہر اندھیرے کو مات دے دیتی ہے۔ محل میں کچھ وقت بیت گیا تھا، لیکن اس باندھی کی داستان پورے مصر میں پھیل چکی تھی۔ فرعون کے کانوں تک یہ بات پہنچی اور اس کا غصہ بڑھتا گیا۔ اس نے بنی اسرائیل کے لوگوں پر ظلم بڑھا دیے، انہیں درد اور ڈر کے سائے میں جینے پر مجبور کر دیا۔ مگر بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ جب فرعون کو یہ معلوم ہوا کہ اس کی اپنی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے، تو اس کا اہنکار اور بھی بھڑک اٹھا۔ اس نے آسیہ علیہ السلام پر کئی طرح کے ظلم کیے، مگر انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور اپنے ایمان پر قائم رہی۔ آخر میں فرعون کا گھمنڈ اپنے چرم پر پہنچ گیا۔ اسے ڈر تھا کہ لوگ کہیں گے، شوہر تو خود کو خدا کہتا ہے اور بیوی اللہ کو مانتی ہے۔ غصے میں فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، جاؤ زمین میں کیلیں الٹی گاڑ دو، ان کے نکیلے حصے اوپر رکھو اور ان پر آسیہ کو لٹاؤ، پھر انہیں زور سے کھینچو۔ سینکوں نے آدیش کا پالن کیا اور حضرت آسیہ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی گئی، لیکن وہ تکلیف میں بھی خاموش رہیں۔ ان کے لبوں پر صرف اللہ کا نام تھا۔ تبھی فرعون نے کہا، بول آسیہ، تیرا خدا کون ہے؟ اگر مجھے رب مان لے تو میں تجھے اس محل میں عالیشان زندگی دوں گا۔ مگر حضرت آسیہ علیہ السلام نے نرمی سے کہا، میرا رب تو نہیں، میرا رب صرف اللہ ہے۔ اور پھر انہوں نے وہ دعا کی جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے، اے میرے رب، میرے لیے تیرے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے کرموں سے بچا لے۔ بس یہی ان کی آخری دعا تھی، اور اسی میں ان کی شہادت پوری ہوئی۔ ان کی روح کو درد نہیں بلکہ سکون ملا، کیونکہ ان کا دل اب اللہ کی رحمت میں تھا۔ مگر باندھی کی داستان اب پورے مصر میں پھیل چکی تھی۔ فرعون کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے ایک سپاہی نے آ کر کہا، اے بادشاہ، بہت سے لوگ اب موسیٰ کے اللہ پر ایمان لا رہے ہیں۔ یہ سن کر فرعون کا چہرہ تمتما اٹھا۔ اس نے کہا، اگر وہ میرے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں تو ان پر ظلم کی شدت اور بڑھا دو، ہم ان کی پوری نسل کو مٹا دیں گے۔ روز جو بھی بچہ پیدا ہو اسے مار ڈالو۔ اور پھر وہی ہوا۔ سپاہی گلیوں میں نکل پڑے، ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے ان کے بچے چھینے گئے اور پورے شہر میں تکلیف اور ڈر کا سایہ پھیل گیا۔ کچھ دن بعد کچھ لوگ بھاری دل لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، تمہارے آنے کے بعد ہماری تکلیف کم نہیں ہوئی بلکہ اور بڑھ گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے نرمی سے کہا، تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اللہ سے مانگو، اسی سے مدد مانگو۔ لوگ چپ رہے کیونکہ ان کے دل میں ڈر تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے سر جھکایا اور اللہ سے سچے دل سے دعا مانگی۔ اور پھر ایک کے بعد ایک مصیبتیں آنے لگیں۔ فصلوں پر کیڑے لگ گئے، ساری محنت برباد ہو گئی، کھیت سوکھ گئے، روزی روٹی چھن گئی۔ اس کے بعد طوفان آیا، تیز ہوائیں چلیں، پیڑ اکھڑ گئے، گھروں کی چھتیں کانپ اٹھیں۔ اور پھر پانی میں ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملا۔ تالابوں اور نہروں میں مینڈھک بھر گئے، یہاں تک کہ لوگوں کے پینے کا پانی تک دوشت ہو گیا۔ لوگوں کو پیاس لگی مگر کوئی پانی پی نہیں پا رہا تھا۔ یہ سب اللہ کا عذاب تھا، اور یہ عام لوگوں کے لیے نہیں بلکہ فرعون کے لیے ایک نشانی تھی، تاکہ وہ سچائی دیکھے اور ایمان لے آئے۔ مگر اس کا دل اب بھی کٹھور تھا، وہ نہ جھکا نہ مانا۔ یہ سب دیکھ کر فرعون کا دل اور بھی سخت ہو گیا۔ لوگوں نے اس کے سامنے کہا، اے بادشاہ، یہ سب مصیبتیں موسیٰ کے آنے کے بعد ہی شروع ہوئی ہیں۔ فرعون نے غصے میں کہا، ہاں، یہ سب اسی کا جادو ہے، اس نے ہمارے ملک پر اپنے اللہ کا جادو ڈال دیا ہے۔ کچھ فرعونی ڈر گئے۔ وہ حضرات موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور بولے، موسیٰ، تو سچ میں جادوگر ہوگا، لیکن اگر تو اپنے رب سے کہہ دے کہ یہ مصیبتیں ہٹ جائیں
तो हम वादा करते हैं हम तेरे अल्लाह पर ईमान ले आएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने सब्र के साथ अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ने रहमत दिखाई। कीड़े मर गए, मेंढक गायब हो गए, पानी साफ हो गया और फसलें फिर से हरी हो उठी। लोगों ने राहत की सांस ली। मगर जैसे ही सब कुछ ठीक हुआ, फिरौन और उसके लोग फिर अपनी बात से मुकर गए। उन्होंने कहा, देखा, ये सब तो कुदरती था, इसका हमारे ऊपर कोई असर नहीं, तेरे रब का इसमें क्या हाथ। और इस तरह उनकी जुबानें फिर झूठ बोलने लगी, उनके दिलों पर फिर से मुहर लग गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, ऐ अल्लाह, अब भी ये नहीं समझे, अब भी ये तेरे निशानियों को झुठला रहे हैं। जब तक दिल में जिद और घमंड रहता है, तब तक सबसे बड़ी सच्चाई भी असर नहीं करती। और यही वो वक्त था जब एक और अजाब आने वाला था। यही थी कहानी उस दौर की जहां सब्र, ईमान और कुर्बानी ने फिरौन के झूठे तख्त को हिला दिया।